علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہوں تھوڑے سامنے خطاب فرمیسن محترم مولانا محمد عمر محمد عامر بن محمد رمضان، متعلم جامعۃ الاحسان الاسلامیہ۔ مولانا محمد عامر بن محمد رمضان، متعلم جامعۃ الاحسان الاسلامیہ، منظور کالونی، گجر چوک، کراچی۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون۔ سامعین محترم، اللہ رب العالمین اپنے کلام پاک میں ارشاد فرماتے ہیں کہ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کہ کیا تم لوگوں نے یہ گمان کر لیا ہے کہ اللہ رب العالمین نے تمہیں بے مقصد پیدا کیا ہے، کہ تمہیں زندگی کا کوئی مقصد نہیں، یا تم اس لیے پیدا کیے گئے ہو کہ زندگی میں جو تمہارا دل چاہے تم کرتے رہو؟ نہیں، بلکہ اللہ رب العالمین نے انسان کی تخلیق کے کچھ مقاصد رکھے۔ انسان کو پیدا کیا تو کچھ مقاصد کے تحت۔ جس طرح اللہ رب العالمین نے اس دنیا میں انسان کو کئی انعامات اور نعمتوں سے نوازا، اسی طرح اللہ رب العالمین نے انسان کو اگر پیدا کیا ہے تو صرف اور صرف اپنے عبادت کے لیے۔ یہ اللہ رب العالمین کا انسان کو پیدا کرنے کا سب سے پہلا مقصد ہے، جس طرح کہ اللہ رب العالمین اپنے کلام پاک میں ارشاد فرماتے ہیں: وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، کہ ہم نے ہر امت میں ایک رسول کو بھیجا تاکہ تم اللہ رب العالمین کی عبادت کرو اور طاغوت کی پیروی سے بچ سکو۔ اور اسی طرح دوسرے مقام پر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں: وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو فقط اپنی ہی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ کہ انسان کی زندگی کا یہ سب سے اہم مقصد ہے کہ انسان اپنی زندگی کے اندر اللہ رب العالمین کی عبادت کرے، اللہ رب العالمین کو راضی کرے۔ نبی علیہ الصلوۃ کا فرمان ہے: الْإِحْسَانُ أَن تَعْبُدَ اللَّهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ فَإِن لَّمْ تَكُن تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، کہ تم اللہ رب العالمین کی عبادت اس طرح کرو گویا کہ تم اللہ رب العالمین کو دیکھ رہے ہو۔ اگر یہ نہیں تو پھر یہ اپنے دماغ میں بات بٹھا لو کہ اللہ رب العالمین کو تم نہیں دیکھ رہے تو پھر اللہ رب العالمین تمہیں ضرور دیکھ رہے ہیں۔ اور اسی طرح انسان کی زندگی کا دوسرا مقصد اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہے، جیسا کہ اللہ رب العالمین اپنے کلام پاک میں ارشاد فرماتے ہیں: یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو اور اپنے اعمال کو برباد نہ کرو۔ دوسرے مقام پر فرمایا: وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، کہ جو کچھ تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے دیں اسے لے لو، جس چیز سے نبی علیہ السلام تمہیں روک دیں اس سے رک جاؤ۔ اطاعت کس طرح کرنی ہے کہ جس طرح نبی علیہ السلام نے ہمیں حکم دیا، جس چیز کا ہمیں حکم دیا، جس عمل کا حکم دیا اسی عمل کو کرنا ہے، اپنی خواہشات کو نہیں دیکھنی، اپنے نفس کو نہیں دیکھنا
کہ اس عمل پر ہمارا نفس مطمئن ہے یا نہیں ہے۔ اگر اس عمل سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں منع کیا، ہمیں روکا ہے، تو اس عمل سے رک جانا ہے۔ اور اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی عمل کا حکم دیا لیکن نفس یا ہماری خواہشات اس عمل پر راضی نہیں ہے، تو پھر بھی ہمیں وہ عمل کرنا ہے۔ یہ ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت کو اللہ رب العالمین نے اپنی اطاعت قرآن مجید میں کہا، من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، کہ جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی گویا کہ اس نے اللہ رب العالمین کی اطاعت کی۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، کل امت یدخلون الجنہ، کہ میری ساری کی ساری امت جنت میں داخل ہوگی، الا من ابا، مگر ایک شخص کے۔ تو صحابہ کرام نے پوچھا، اللہ کے پاک پیغمبر وہ کون سا بدبخت ہوگا جو جنت میں جانے سے انکار کرے گا؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، من عصانی فقد ابا، جس نے میری نافرمانی کی اس نے جنت سے جانے سے انکار کر دیا، من اطاعنی دخل الجنہ، اور جس نے میری اطاعت کی گویا وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ اسی طرح ہماری زندگی کا تیسرا مقصد وہ ہے امر بالمعروف والنہی عن المنکر، نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا۔ یہ بھی بڑا عظیم فریضہ، انسان کی زندگی کا بڑا عظیم مقصد ہے کہ انسان دنیا کے اندر لوگوں کو، جو لوگ برائی کے اندر مائل ہیں، انہیں نیکی کا حکم دے، برائی سے لوگوں کو صراط مستقیم کی طرف لائے۔ جیسا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ تم میں سے کوئی انسان اگر کسی انسان میں برائی دیکھتا ہے تو اسے چاہیے کہ سب سے پہلے اسے اپنے ہاتھ سے روکے۔ فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ، اگر وہ اس کی استطاعت نہیں رکھتا، اس کی طاقت نہیں رکھتا، اس کے پاس اتنی طاقت نہیں کہ وہ اس انسان کو اپنے ہاتھوں سے روکے، اس برائی کو اپنے ہاتھوں سے روکے، تو فَبِلِسَانِهِ، تو پھر اسے اپنی زبان سے روکے۔ اور اگر وہ زبان سے روکنے کی بھی طاقت نہیں رکھتا، فَبِقَلْبِهِ، تو اپنے دل میں برا جانے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، وَذَلِكَ ضَعْفُ الْإِيمَانِ، اور یہ ایمان کا سب سے کمزور ترین حصہ ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے بھی اپنے کلام پاک میں ارشاد فرمایا، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ تم وہ بہترین امت ہو کہ جسے لوگوں کی اصلاح کے لیے میدان میں لایا گیا ہے، تاکہ تم لوگوں کو نیکی کا حکم دو، برائی سے روکو۔ آج ہمارے معاشرے میں کس قدر بے حیائی اور یعنی فحاشی عام ہے، تو اس ماحول میں، اس معاشرے میں ہمارا حق یہ بنتا ہے کہ ہم لوگوں کو نیکی کی طرف لائیں، برائی سے روکیں، انہیں صراط مستقیم کی طرف لائیں، جہنم کے راستے سے انہیں دور لے کے آئیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے، اللہ رب العالمین جو کچھ سنایا اس پر عمل کرنے کی اور صحیح معنوں میں ہمیں قرآن و سنت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔